ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ رب العزت کا شکر ہے، احسان ہے، آج شعبان المعظم اس کا آخری جمعہ اور رمضان کی بہاریں انشاءاللہ پرسوں نصیب ہو جائیں گے. ایمان کی بہاروں کے ساتھ مغفرت، بخشش، دوزخ سے آزادی کی لوٹ سیل. دکانداروں کی لوٹ سیل لگتی ہے تو مال ختم ہو جاتا ہے. یہ اس مالک نے لوٹ سیل لگائی ہے جس کا خزانہ ساری دنیا کو بانٹ کر بھی رتی سے بھی کم نہیں پڑتا ہے، جس کے ہاں کمی ہے ہی نہیں. وہ رمضان عطا ہو رہا ہے، خوش نصیب ہیں جنہیں وہ رمضان عطا ہو جائے گا. کتنے کے پچھلے سال جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ارد گرد دیکھیے ذرا، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے قرابت داروں میں دیکھیں، آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے. رمضان کہ آنے سے پہلے تیاری کرنی ہے. تیاری رب کے مہمان کے استقبال کی کرنی ہے. حضور علیہ السلام بھی اپنے اس مہمان کا استقبال فرماتے. رب کریم اس رمضان میں، بلکہ ہر رمضان میں راتوں کو بھی مغفرت اور بخشش کی خیرات بانٹتا ہے، اور دن کے وقت بھی. اس مضمون کے لیے میں نے آج کا موضوع، جس کا تعلق ہماری زندگیوں سے بڑا گہرا ہے، اللہ نے ہمارے لیے رزق لکھ دیا ہے اپنی شان میں علم کے مطابق. اس نے بیان کر دیا کہ میں نے رزق دے دیا ہے، یہ انسان پر چھوڑا ہے. قرآن نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کے لیے دو رستے رکھے اپنی طرف آنے کے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جائز طریقے سے بھی آئے تب بھی ہم تک پہنچتا ہے. اور یوں سمجھاتا ہوں، رزق کے دو راستے رکھے. رزق لکھ دیا کہ 50 من کھائے گا،
مثال دے، مگر لکھ دیا 50 من کھائے گا۔ اب یہ مجھ پر چھوڑا، اللہ رب العزت نے انسان پر چھوڑا، ایمان والے پہ چھوڑا، وہ حلال طریقے سے کمائے، جائز ذرائع سے کمائے، یعنی اللہ اس کے رسول کے بیان کردہ جائز راستے اور احکام میں رہتے ہوئے کمائے، تب بھی اتنا ہی کھائے گا۔ اور اگر حرام کمائے، حرام، تو تب بھی اتنا ہی کھائے گا جتنا میں نے اس کے نصیب میں رزق لکھ دیا۔ اور رزق حلال کا تعلق جتنا گہرا ہماری عبادات سے، جتنا گہرا ہمارے معاملات سے، حتیٰ کہ ہماری اولادوں کی تربیت سے، ہمارے گھر کے معاملات سے، شاید ہمیں ادراک نہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے روح اور جسم کا ساتھ ہے۔ میں نے اسی لیے آج کا مضمون رمضان سے پہلے ہٹ کے رکھا ہے، رزق حلال کی برکات کیا ہے۔ آپ ورطہ حیرت میں گم ہو جائیں گے جب میں حدیثیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث میں رکھوں کہ ہیں ہم تو رزق حلال کا جو معنی سمجھتے تھے، اتنا بلند معنی ہے اس سے۔ پہلے تو رزق حلال کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں سے کہا سورہ المومنون میں، حالانکہ نبی حرام کی طرف جا ہی نہیں سکتے، معصوم عن الخطا ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے تمام رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو، واعملوا صالحا، اور جس طرح نبیوں کا طریقہ ہے تم معمول کے مطابق نیک اعمال کرتے رہو۔ انی بما تعملون علیم، بے شک جو بھی تم کرتے ہو میں جانتا ہوں، خوب واقف ہوں سے۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 51، 27 نمبر سورہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو ترغیب دی، اپنے رسولوں کو بتایا، اپنے محبوبوں کو بتایا ہے میرے رسولوں۔ اب رسول سے بڑھ کر رب کی قربت والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک اور بات پتہ لگی، رب چاہتا تو سارے رسول کوئی کام نہ کرتے، رب ان کو اتنا رزق دیتا کہ ختم نہ ہوتا۔ مگر کیا آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی نہیں کی؟ کیا نوح علیہ السلام لکڑی کا بہترین کام نہیں کرتے تھے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے بکریاں اور جانور نہیں چرائے؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے شعیب علیہ السلام کی تربیت میں دیتے ہوئے جانور نہیں چروائے؟ اب یاد رکھیں، جانور چروانا یہ ایک علیحدہ معاملہ، یہ کسب حلال کی بات ہے، مگر ان کو اس نام سے پکارنا یہ حرام ہے، یعنی کم طریقے انداز میں یہ حرام ہے، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حرام ہے، گستاخی ہے۔ میں نے یہ عرض کر دیا آپ کو بات، مگر اس کو اس انداز میں لینا۔ ادریس علیہ السلام کیا بہترین قسم کے آپ درزی نہیں تھے؟ آپ لیتے جائیں انبیاء کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء کا ٹائٹل ہے آپ کے پاس، کیا آپ بہت شاندار قسم کے تاجر نہیں تھے؟ آپ اور لیتے چلے جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا بہترین کام کرتے تھے، اللہ نے اجاز دیا تھا، آپ لوہے کو پکڑتے تو مولڈ ہو جاتے، اجاز تھا۔ تاجدار کائنات نے تجارت نہیں کی،
حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو بکریاں اور جانوروں کو چر رہے ہیں. حضور فرماتے یہ جو پیلو ہے نا یہ کھلاؤ. وہ کھلائے. ایک دوسرے سے صحابہ بات کر رہے ہیں. حضور کو بڑا تجربہ ہے اس کا بھی, خوشی میں. کیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال ملیکۃ العرب کا لے کر, کہ جن کے مال کی وسعت اتنی ہوتی, پورے عرب قریش کا مال اکٹھا ہوتا, اس سے بڑھ کر اکیلی سیدہ خدیجہ کا مال تجارت ہوتا. اور آقا علیہ السلام اس مال تجارت پر کیا ایمانت داری کا پہرا دے کر آئے. بتانا چاہتا ہوں یہ کسب حلال بھی ہاتھ سے کمانا, محنت کرنا, جہاں موقع مل رہا اس کے مطابق چلنا. رزق حلال, حلال کا معنی یہ ہے رزق. ایک معنی یہ بھی, رزق کے دو معنی بنتے ہیں. جو بھی رب نے چیز عطا کی ہے وہ رزق ہے, وہ اللہ کی نعمت ہے. جو بھی رب نے عطا کیا ہے, آنکھیں بھی رزق ہے اس کو, ہاتھ بھی رزق ہے اس کا, وہ رازق ہے. زبان, جسم, زمین, جان, مال, آل, اولاد, یہ رزق ہے, اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں. علم, تعلیم, تعلق, دولت, جاؤ حشمت, کرسی, یہ سارا رزق میں آتا ہے. تو جو اس رزق میں سے جتنا خرچ کرتا جاتا ہے اس کی راہ میں, اس کی راہ میں خرچ کرتا جاتا ہے, رب اتنا ہی اسے اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے اب رزق میں گم ہوتے ہو, رزق میں گم ہو کر مجھے بولتے ہو, یا رزق پا کر رازق سے وابستہ رہتے ہو. یہ دیکھتے ہیں. ساتھ اس کے شابت رکھ دی ہے, طلب رکھ دی ہے, ہرس رکھ دی ہے, راستہ بھی دکھا دیا ہے, کھلا بھی چھوڑ دیا ہے. دیکھیں پودوں کے اندر نشو نما ہوتی ہے, ان کے اندر شابات نہیں ہوتی, نفس نہیں ہوتا. جانوروں میں شابات ہوتی ہیں, اچھا, لیکن اس میں علم و حکمت نہیں ہوتی. یعنی جانوروں میں نشو نما بھی ہوتی ہے, شابات بھی ہوتی ہے, مگر علم و حکمت نہیں ہوتی. رب نے تینوں چیزیں انسان میں رکھی, نشو نما بھی رکھی, شہوات بھی رکھی, خواہشات بھی رکھی, اور پھر اس کو علم و حکمت بھی دیا. اور اسی بنیاد پر رب نے اسے مسجود ملائک بھی بنایا. بھئی فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے, ان کے سافٹ ویئر میں نہیں ہے. اور ادھر رب نے کہا کہ میں نے گناہ کا مادہ بھی رکھا, نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے. اب کون ان قوتوں سے لڑتے ہوئے پیچھے کرتا ہے اور میرے رستے اور میرے احکام سے ہٹتا نہیں. پھر رب کہتا ہے دیکھو فرشتوں, تم تو گناہ کرنے کے قابل نہیں, میں نے تمہیں پاک رکھا, مگر اسے دیا ہے, اس کے باوجود ان سے میرے لیے جنگ کرتا ہوا میرا رستہ نہیں چھوڑتا, میرا رستہ نہیں چھوڑ رہا. اسے پتا ہے اس کا کوئی مالک ہے, اسے پتا ہے اس کا کوئی حبیب ہے جس کو اس سے چہرہ دکھانا ہے. اب میں اس طرف آ رہا ہوں. حلال, حلال اصل میں گرہ کھولنے کو کہتے ہیں. آقا علیہ السلام کی بھی ایک شان آپ نے بتائی سورہ اعراف شریف میں, فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, حبیب تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں. مالک جو ہے ہی پاک, تو وہ حلال نہ ہوئی. کہا نہیں, پاک ہونا اپنی بات ہے, حلال ہونا اپنی چیز ہے. کہا پاکی اور ناپاکی کا معیار اصل میں زبان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ میں نے آپ کو رزق حلال کی بات بتائی. دوسرا حصہ اصطلاح میں رزق وہ ہے جس سے کوئی جاندار چیز نفع حاصل کرے. یہاں جو غذا اللہ عطا کرتا ہے اسے ہم رزق کہتے ہیں. تو رزق حلال اصل میں
وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی نشو نما کرتے ہیں عمومی طور پر. اب اس کے پیچھے جو فیکٹرز ہیں وہ غذا کہاں سے آئی, کیسے آئی, کس طرح پہنچی, نیت کیا تھی, اس کا تعلق حلال و حرام سے ہے. یہ بڑی میں آپ کو پتہ کی بات بتا رہا ہوں. اسی طرح سمجھے آپ, میں اس کی مثال سمجھاتا ہوں, ابھی آپ کو سمجھ لگ جائے گی. ایک شخص نے انگوروں کا باغ لگایا. انگور فی نفسی ہی حلال ہے کہ حرام؟ اونچی نا, حلال ہے نا. فی نفسی ہی اس نے انگوروں کا باغ لگایا, نیت یہ ہے شراب والے کو بیچوں گا. حلال چیز بھی حرام کر بیٹھا. کیا حلال چیز بھی حرام کر بیٹھا. اور ایک نے بلیک مارکیٹنگ ہو رہی, سارا زمانہ چینی بلیک کر گیا, آٹا بلیک کر گیا. مگر ایک شخص دکان کھول کر عام ریٹ پر بیچ رہا ہے کہ مجھے اتنی بچ رہے ہیں. پھر بھی وہ جتنا نے کمایا کہ دور ایسا ہے وہ سب کے سب حرام کھانی روٹی ہے, کھانا کھا رہے ہیں, ذرائع وسائل حاصل کر رہے ہیں, کھا حرام کھا گئے. اور یہ شخص ان سب دوزخ والے اعمال والوں میں سے اکیلا جنت کما گیا نیت کی وجہ سے. یہ میں آقا علیہ السلام کی صدقے اور اللہ کی بارگاہ سے یہ آپ کو چیزیں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایک بندے نے کڑھائی گوشت کھایا ہے اپنے پیسوں کا, حلال کا, اور ایک نے بطور رشوت کھایا ہے کہ میں پیسے نہیں لیتا پر روٹی کھلا دیجیے گا ذرا, مجھے کھانا کھلا دیں. ہم اسے رشوت سمجھتے ہی نہیں. میں جانتا ہوں, میں ہوں اس فیلڈ سے واقف ہوں, روز نمبر آزما ہوتے ہیں اس سے. بڑی مہربانی آج نیا دور بھی ہے, شکر ادا کرے کو پیسے لے کے کام بھی کر دے, مہربانی اس کی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اے ایمان والو ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. اور پھر فرمایا جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ, اللہ کا شکر ادا کرو. شکر اتنی بڑی شے ہے, حلال کے ساتھ شکر اتنی بڑی شے ہے. اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, میرا شکر کرو گے میں اور دوں گا, کم نہیں ہونے دوں گا. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں, میں اپنی طرف سوچتا ہوں, اللہ نے رزق سال بہ سال اگر بڑھایا ہے کہ کم کیا ہے, غور کریں. ہم شکر کتنا کرتے ہیں اس پہ بھی غور کریں. اگر مسائل بڑھتے ہیں تو رب مسائل بھی بڑھاتا ہے, اگر غور کریں. علم ہی نہیں ہوتا, پتہ نہیں کہاں سے رب ایسا, ہر طرف سے لگتا ہے دروازہ بند ہو گیا, دکان کھول کر بیٹھا ہوں, دفتر میں بیٹھے, مگر پتہ نہیں کہاں سے کیسے کہاں سے میرا رزق کے حلال نکل کر میرے پاس آ جاتا ہے, مجھے یہ دیں. کیونکہ تجارت میں, عمومی تجارت میں توکل زیادہ ہوتا ہے. یہ ہم پر ہے, توکل والے بن جائیں یا حرص والے بن جائیں. سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کھاؤ, میں نے اعلان کیا لوگوں کھاؤ جو حلال و طیب ہے, مگر ولا تتبعوا خطوات الشیطان, مگر شیطان کے رستوں پر مت چلنا. انہ لکم عدو مبین, رب کہہ رہے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہارا کھلا دشمن ہے. اس نے مجھ سے بڑے قول و قرار کیے ہیں, اس نے مجھ سے وعدے لیے ہیں, اس نے کہا ہے مالک میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, میں ان کو اغوا کروں گا, انہیں تیرے رستے سے بھٹکاؤں گا, انہیں تیرے رستے سے دور کروں گا, انہیں جو راستہ تیری طرف آتا ہوگا اسی راستے پر بیٹھ کر تیرے راستے سے ہٹاؤں گا.
بندوں یاد رکھنا، میں نے اپنے بندوں کے لیے کہا تھا جا شیطان کرتا رہے، جو میرے ہوں گے تو ان کا باغ بھی گیکا نہیں کر سکے گا، جا۔ رب نے کسی مان سے کہا ہے، اس کے حبیب علیہ السلام۔ یہ میں آپ کو چند باتیں حضور کی بارگاہ سے پیش کروں۔ ہم سمجھتے ہیں رزق حلال عام شے ہے، صرف رزق نہیں، رزق حلال۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی، مشکات میں بھی حدیث آئی، جس طرح آیا ہے نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، فرض ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا حلال کی طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، جس طرح عبادات فرض ہے، جس طرح حرام سے بچنا فرض ہے، جس طرح بدکاری سے بچنا فرض، جس طرح شراب پینا اس سے بچنا فرض، اسی طرح جھوٹ بولنا اس سے بچنا فرض، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا فرض، اسی طرح رب نے حبیب نے فرمایا ہے حلال کی طلب کرنا، حلال چاہنا، یہ بھی امتی میرے پر فرض ہے کہ وہ کھائے گا تو حلال کھائے گا، حرام کی طرف منہ نہیں کرے گا، جس کی نیت ہی حلال کھانے والی نہ ہو۔ ہمارے دفاتر میں کیا ہو رہا ہے آج؟ الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، سب ایک جیسے نہیں، بڑے بڑے فقیر لوگ میں جانتا ہوں، تربیت صحبت والے بیٹھتے کئی جگہ۔ آقا علیہ السلام کی حدیث میں نے سنائی آپ کو۔ آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا جو آدمی حلال رزق کے ذریعے، حلال ذرائع کے ذریعے اپنے اہل و عیال کی کفالت کی کوشش کرتا ہے، حضور نے فرمایا سنو، فرمایا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے۔ جو رزق حلال کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جس طرح مجاہد اپنا جان مال اولاد رب کی بارگاہ میں قربان کرتا ہے، وہ رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے، رب اجر اسے مجاہد فی سبیل اللہ والا عطا کرتا ہے۔ وہ مجاہد جو اس دنیا سے جائے شہید ہو تو خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، بخشش پہلے ہو جاتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اگلی حدیث کا اگلا جملہ سنیں، آپ راضی ہو جائیں اور سمجھیں کہ ہم نے رزق حلال کو سمجھا کیا ہے۔ فرمایا جو آدمی حرام سے بچتے ہوئے پاک دامن رہ کر دنیا کی طلب تلاش کرتا ہے، حلال راستے پہ چلتا ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ شہداء کے درجے میں اٹھایا جائے گا، شہیدوں کے درجے میں، رزق حلال کمانے والا شہداء کے درجے میں اٹھایا جائے گا۔ پھر ہودی لگا لے جو حرام کماتا ہوگا، جب درجہ اتنا بڑا ہے جو مخالف ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ وہ کن کے درجے میں ہوگا؟ اللہ چاہے تو وہ کہاں تک نظر آئے گا؟ پھر آگے سنیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بتائیں یہ حدیثیں میں نے سنی تھی، بولیے رزق حلال کے بارے میں، دین کی یہ باتیں ہم نے ممبروں کو کیا بنا دیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو آدمی 40 دن مسلسل حلال رزق کھائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور والا کر دیتا ہے، اس کے دل میں حکمت پیدا کر دیتا ہے، اور وہ حکمت کے چشمے اس کی زبان پر جاری فرما دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور فرمایا اللہ اسے دنیا میں زہد عطا کرتا ہے، بے رغبتی عطا فرما دیتا ہے، وہ بے رغبت ہو جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں آ بھی جائیں کہتا ہے ٹھیک ہے مالک کی مرضی،
لٹ بھی جائیں کہتا کوئی نہیں، یہ بھی مالک کا مال تھا۔ حضور غوث پاک کے امام اعظم کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے حضرت حضور غوث پاک بہت بڑے تاجر تھے، امام اعظم بھی بہت بڑے تاجر تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تو انٹرنیشنل تاجر ہے، آپ کے انٹرنیشنل جہاز چلتے تھے، بحری جہاز، کشتیاں بڑی بڑی پوری دنیا کے سمندروں میں چلتی تھی، گڈس ٹرانسپورٹ کی صورت میں، شپمنٹ کہتے ہیں اسے، شپمنٹ میں۔ تو پتہ لگا کہ وہ ڈوب گیا آپ کا جہاز، الحمدللہ۔ کچھ مہینوں بعد پتہ لگا نہیں وہ بچ گیا، دوسرا تھا، الحمدللہ۔ فرمایا حضور نہ خوشی نہ غمی، برابر ہی الحمدللہ۔ اس پہ پڑھتے انا للہ، اس پہ پڑھتے الحمدللہ۔ فرمایا نہیں، میں اس پر دیکھ رہا تھا میرا دل کہاں ہے، مالک سے راضی ہے کہ شاکی ہے۔ میں نے دیکھا مالک سے جڑا ہوا ہے، میں نے کہا مالک تیرا شکر ہے، مال نے تیری محبت سے مجھے دور نہیں کیا، آ گیا تب بھی مال نے مجھے تجھ سے دور نہیں کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حضور نے فرمایا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کریں، میری دعا ہر دعا قبول ہوا کرے، میں مستجاب الدعا بن جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ اپنا کھانا پاک رکھو، رزق حلال والا رکھو، اللہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے۔ ہم نے رزق حلال کو سمجھا کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، پھر ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے ایک حریص آدمی کا ذکر کیا، فرمایا کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، ایک پراگندہ بالوں والا، غبار آلود چہرے والا، سفر کی مشقتیں جھیلنے والا، جس کا کھانا حرام، لباس حرام، غذا حرام، اپنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو جب اس کا سب کچھ ہے ہی حرام، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ لوگوں کا مال کھا کر، پیسے اکٹھے کر کے، اوپر کی کمائی اکٹھی کر کے، لوگوں کا مال غصب کر کے، لوگوں کے لین دین پہ یہ جملے کہہ کر، جب ان سے کہا جاتا ہے پھر نہیں دینا تو اگلے جہاں لیں گے، کہتے جہاں اتنے ہوں گے تم بھی لے لینا مل جائے تو۔ یہ روز کے کیسز نہیں ہمارے؟ حرام حرام تو کجا جائز کام کروانے کے لیے بھی آپ کا کام نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے، ڈر جاتے ہیں ہم تو، مسجد کو نہیں بخشتے، مسجد کو نہیں چھوڑتے کہ اللہ کا گھر ہے۔ اب مسجد کا میٹر کو جان کے جلائے گا؟ بولیے، بولے نا، ہم ایسے ہیں؟ ایسا ہمارے ساتھ بیتی ہے، سارے ایسے نہیں، ہر محکمہ ایسا، چوری بھی ہماری ہو، ڈاکہ بھی ہمیں پڑے، اور پیسے بھی دے کے آتے کہ ایف آئی آر درج کر لینا، مہربانی ہو۔ کوئی بیٹھا ہے تو معذرت چاہتا ہوں، سارے ایسے نہیں ہوتے، اچھے لوگوں کو میں جانتا ہوں، میں ایسے ڈی ایس پی کو بھی جانتا ہوں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ حضور داتا صاحب کا دیوانے تھے محمد علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، 4 مرلے کا گھر تھا، بے اولاد تھے، میاں بیوی تھے، وہ 4 مرلے کا گھر ہی اللہ کے نام دے دیا۔ جاؤ، میرے ابا جی ان کے گھر بجی گئے، ابلا بجی وہ بات تھی، تو ان کے صوفے پہ بیٹھے تو نیچے ٹاکیاں لگ کے، ڈی ایس پی حاضر سروس کی، صوفے پہ ٹاکیاں لگی ہیں، اور باہر والا آئے تو بات چیت کر رہے تھے، تو باہر دکاندار کہنے لگا قریشی صاحب سے ہمارا 20 تاریخ کے بعد ادھار چلتا ہے۔ ایسے بھی اللہ والے میں نے دیکھے ہیں، اور پھر میں نے ان کے جنازے کا منظر بھی دیکھا ہے، 3 دفعہ حضور داتا صاحب کی چوکٹی پہ جنازہ پھرا ہے، سب بند تھے، ان کے لیے دروازے کھل گئے، میں نے منظر دیکھا، خود دیکھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ یہ اچانک ہے؟ یہ ان کا کرم ہوتا ہے۔ یہ جائز حلال چیزوں کی بات بتا رہا ہوں، میں نے دیکھے ہیں لوگ، میں ٹیچنگ لائن میں ہوں، میں نے ایسے ٹیچر کو میں نے دیکھا خود،
ہمارے یہاں پریکٹیکلز ہوتے ہیں تو کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں لوگ، سائنس کے پریکٹیکلز میں جس اسکول میں ہوتے ہیں وہ کھلاتے ہیں. میں نے ایسا ٹیچر دیکھا، اللہ اسے انہیں سلامت رکھے، مجھے بتایا، میں خوش ہو گیا انہیں دیکھ کے. ان کو کتنی دیر تک میں ان کی بات سنتا رہا، بس اس لیے انہیں میرا نہیں پتا تھا. میں نے جب سنا، کہتے جس دن پریکٹیکل ہوتا ہے یہ بندہ روزہ رکھ کے جاتا ہے، روزہ رکھ کے جاتا ہے کہ میں نے کسی سے کچھ کھانا نہیں، بس میرا مولا مجھے بڑا رزق دیتا ہے. یہ لوگ بھی ہیں نا، ہم کس طرف چل پڑے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی 10 درہم کے بس کوئی کپڑا خریدے، ان میں 1 درہم یہ حرام کی کمائی کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی نماز قبول نہیں فرماتا جو حرام سے نشو نما پائے. وہ جہنم کا حقدار ہے. کہ تم مجھے حرام و حلال پیش کر رہے ملا کر. اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا مال کہاں سے آیا، اللہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ دوزخ میں کہاں پھینکا گیا جائے. فرمایا عبادت کے 10 اجزاء ہیں. کتنے؟ 9 کا تعلق صرف رزق حلال سے ہے. ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ حضور نے فرمایا سنیں آپ رزق حلال کمانے والوں خوش ہو جاؤ، جو صبح شام اپنا کام کرتے خوش ہو جاؤ، آقا کی خوشخبری آئی ہے، خوش ہو جاؤ. اونچی آواز سے کہیں، پڑھے الحمدللہ، اللہ اکبر. جو آدمی رزق حلال کی تلاش میں تھک کر شام کرے، رات اس حالت میں بسر کرتا ہے کہ اس کی رب باری تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے کہ رزق حلال کما رہا ہے. جاؤ، اتنی بڑی بات بارگاہ رسالت میں آپ سے مل گئی. اور جو آدمی گناہ کے ذریعے حرام طریقے سے لوگوں کا مال غصب کر کے 2 جملے لکھنے اور اس پر بھی پیسے لینے، سائن کرنے اور کروڑوں روپے رشوت لینے، لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہوئے سڑک پل بنانا اور اس کے اندر مال مٹیریل، اس سے پوچھو وہ کہتے پیسے اتنے رکھ جاتا میں کہاں سے 1 نمبر لگاؤں. اللہ ماشاءاللہ. ضمیر ہے، ایمان ہے، کس طرف چل پڑے ہم؟ اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور رمضان میں اس کا تعلق ہے. رزق حلال نور بناتا ہے اور رزق حرام اندھیرا پیدا کرتا ہے. رزق حلال نور بناتا ہے. پر میں حرام طریقے سے جو مال حاصل کرے، پھر چاہے اس کے ذریعے صلہ رحمی کرے یا اس میں سے کچھ صدقہ کرے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرے. کئی کہتے ہیں جوا کھیلا پیسے جیتے اللہ کی راہ میں لگا دیے، میں نے تو محفل کروا دیں گے، تاجدار کائنات کا فرمان سنے، درس دے دیں گے، محرم میں لگا دیں گے، 11ویں میں دیکھ دے دیں گے، چلا لگا لیں گے، اجتماع سے ہو آئیں گے. میں سب کی باتیں کر رہا ہوں. محرم کے 10 دن مولا حسین کے نام پر نیاز دیں گے. حضور نے فرمایا جو آدمی گناہ کے ذریعے حرام طریقے سے مال حاصل کرے، پھر صلہ رحمی کرے یا اس سے کچھ صدقہ کرے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ اس کے سارے مال کو جمع کر کے جہنم میں پھینک دے گا. اور آخر کے اوپر اس پر ختم کر رہا ہوں بات، آج کی بات. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے آپ کے، ایک اور خوشخبری. بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں، حدیث میں آیا ہے، کچھ ایسے گناہ قرآن میں آیا، اللہ نے فرمایا بے شک نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، یذہبن السیئات، ختم کر دیتی ہیں. مگر کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی توبہ کی توفیق نہیں ملتی، وہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں. مگر کچھ ایسے گناہ بھی ہیں، غور سے سننا ہے،
جو نماز پڑھنے سے بھی معاف نہیں ہوتے، روزہ رکھنے سے بھی معاف نہیں ہوتے، حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے، زکوٰۃ دینے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں، پھر کیسے معاف ہوں گے؟ فرمایا جو رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے اور رزق حلال کماتے ہوئے جو اس پہ پریشانی، مسائل، تکلیف، پریشانی ذہنی آتی ہے، رب باری تعالیٰ رزق حلال میں جتنی پریشانی آتی ہے جو نماز روزہ زکوٰۃ سے معاف نہیں ہونے ہوتے، رزق حلال کی کاوش کے صدقے رب اس کے وہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔